بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم استاذ حمید الدین فرائی کی ایک غیر معمولی تحقیق کا مطالعہ کریں گے۔ آپ استاذ کے نام سے واقف ہیں۔ وہ بر صغیر میں پیدا ہوئے 1863 میں، 1930 میں ان کا انتقال ہوا اعظم گڑھ میں، اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے اور اپنے مزاج کے لحاظ سے وہ ایک بہت محقق، گہرے محقق تھے، خاص طور سے قرآن کی زبان پہ ان کو عبور حاصل تھا، اور اس زمانے کی جو کنٹمپریری زبان ہے اس پہ بھی وہ بہت دستکار رکھتے تھے۔ عربی زبان کے ان اسالیب سے وہ واقف تھے جو قرآن کی زبان کے زمانے میں عربوں میں پائے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے ان کی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ وہ دراصل لغت میں ایک لفظ کے مطلب کی تصحیح ہے، یعنی کریکشن ہے۔ لغت میں بعض الفاظ کا ظاہر مطلب بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے ایک لفظ کا، میں اس کا بھی آپ کے سامنے تعارف کرواتا ہوں، اس کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیں یہ لفظ جو ہے یہ اپنے نامکمل معنی میں یہاں پہ بیان ہوا ہے، اس کا ترجمہ اور بھی ہے، اور یہ نظائر سے انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ نظائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل زبان جو ہیں، عربی زبان میں جو کلاسیکل استعمالات ہیں لفظ کے، اس کو انہوں نے بنیاد بنایا اور کہا کہ دیکھیے اہل زبان اس لفظ کو اس مفہوم میں بھی استعمال کرتے ہیں، چنانچہ آپ نے عربی لغت میں یہ کہا کہ اس لفظ کو اس مطلب کے حوالے سے مکمل کیا جائے۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں، میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جس موقع پہ استاذ نے اس تصحیح کو بیان کیا اور جس طرح سے بیان کیا، اس کے پیچھے جو حکمت اور جو قانون کا فرمایا، پہلے ہم اس کا مطالعہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ان کا اپنا جو طریقہ ہے کسی چیز کو بنانے کا، اس میں تدریج ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ ہر چیز کو بعض مراحل سے گزارتے ہیں اور پھر مکمل کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، کائنات کو جب انہوں نے بنایا تو فوراً نہیں بنایا، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ 6 ادوار میں قائم کیا، اور یہ جو 6 ادوار ہیں خدا کے ادوار ہیں، خدا کے دن ہیں، جو ظاہر ہے کہ اہتمام پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ایک چیز کو بس فوراً نہیں بنا دیا، بلکہ اس کو مختلف مراحل سے گزارا۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ انسان کی اپنے ہاں ایک تدریج پائی جاتی ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، یعنی وہ میچورٹی میں فوراً نہیں داخل ہوتا، بلکہ ایک تدریج سے داخل ہوتا ہے۔ یہی معاملہ آپ دیکھیے بہت سارے معاملات میں ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کے اور مثال بنا کے سورہ اعلیٰ، جو قرآن کی 87 یا 87 نمبر سورہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی ہے۔ یعنی آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ جلد نازل ہو جائے تاکہ وہ اپنے آپ جو مخاطبین ہیں ان کے سامنے وہ پیش کر دیں، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی تھا کہ بھی میں اس کو اپنے اندر سمیٹ کر رکھوں، میں اس کو کہیں بھول نہ جاؤں۔ چنانچہ وہ اس سلسلے میں ان کے اندر ایک عجلت سی پیدا ہوتی تھی، اور وہ ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ سورہ سے میں بتاتے ہیں مشاہدہ کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جو عجلت ہے، ان کے اندر یہ جو بے چینی ہے کہ وہ قرآن مجید کو جلد از جلد پا لیں اور سارے کا سارا پا لیں اور اپنے مخاطبین پر اس کو پیش کر دیں، یہ بہرحال ایک انسان کے تحمل کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو وحی ہے، یہ آپ کی تو خواہش ہے کہ یہ اکٹھی آپ کے پاس آ جائے یا زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس آئے۔ اس کے برعکس خداوند تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تدریج ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کو جب یکمشت وحی کا بوجھ ڈال دیا جائے گا تو وہ اسے اٹھا نہیں سکے گا، اور یہ وحی جو ہے یہ آہستہ آہستہ آپ پر نازل ہوگی۔ سورہ اعلیٰ ہمیں پتہ ہے کہ مکی سورہ ہے، اور اس کے میں یہ شروع میں ہی بتا دیا گیا، پیغام دیا گیا، سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ اے پیغمبر ہم اس کو پڑھا دیں گے آپ کو، اس قرآن مجید کو، فلا تنسیٰ، پھر آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، آپ بھولیں گے نہیں، یہ آپ کے حافظے میں رہے گا۔ تاہم یہ ابھی نجمن یعنی انسٹالمنٹس ہی میں نازل ہوگا اور اپنے طریقے پہ اہتمام پہ پہنچے گا۔ تو گویا یہ وہ پس منظر ہے جو اس سورہ کے اندر بیان ہوا ہے، یعنی قانون تدریج۔ جیسے دوسری چیزوں میں تدریج ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وحی کے دینے میں بھی یہی تدریج کار فرما ہے۔ فوراً ساری وحی نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اس کا تحمل کرنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ دی جائے گی۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن میں یہ مضمون اور جگہوں میں بھی بیان ہوا ہے، سورہ اعلیٰ کی اس آیت میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس آیت سے کچھ پہلے جو آیات ہیں وہ اصل میں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کا جو قانون تدریج ہے وہ ہے کیا اور کیسے وہ کار فرما ہوتا ہے، اور اسی قانون تدریج کے بیان میں پھر وہ آیت آتی ہے جس میں وہ لفظ ہے جس میں استاذ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ ان کے اپنے شاگرد استاذ امین احسن اصلاحی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لفظ پہ انہوں نے اپنی زندگی میں 45 سال تو غور کیا، اور اس کے جو عمومی ترجمے تھے اس سے وہ مطمئن نہیں تھے، اور پھر آخر کار وہ عربی لغت میں، عربی زبان کی جو
دواوین ہیں اور ان کی جو مختلف اسالیب ہیں ان کے میں ان نظائر تک پہنچ گئے جہاں سے ان کو یہ معلوم ہوا کہ لفظ کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا جا رہا۔ تو سورہ اعلیٰ جو ہے 87 سورہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی اے پیغمبر آپ تسبیح کریں سبح اسم اللہ تعالیٰ کے نام کی، سبح اسم ربک الاعلیٰ جو تیرے رب ہے اور وہ بلند ہے۔ اب آگے دیکھیے جو آیات آئی ہیں وہ کیا ہیں، الذی قدر فہدی، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، یعنی پہلے یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنایا انسان کو اور پھر اس کا تصفیہ کیا، اس کو پرفیکٹ کیا، گویا کہ اشارہ کر دیا کہ انسان کے بنانے میں بھی تدریج اور ترتیب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً ساری جو مراحل ہیں ان پر وہ گزار دیے گئے ہوں اور ایک جیتا جاگتا انسان نمودار ہو جائے۔ خود ماں کے پیٹ میں بھی یہ مراحل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان دنیا میں آتا ہے تب بھی وہ مراحل سے گزرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ بیان کی الذی خلق فسوی، پھر دیکھیے کیا بیان کیا والذی قدر فہدی، وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا اور پھر اس کے مطابق لوگوں کو رہنمائی دی۔ اور اس میں بھی یہی معاملہ رکھا ہے تدریج کا کہ جیسے کہ ایسے انسان جو ہے دنیا میں آتا ہے اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی جو قوتیں ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں، تو وہ جو فطری ہدایت خداوند تعالیٰ نے اس کو رکھی ہے اس کے لحاظ سے، فطری جو ضرورت رکھی ہے اس کے لحاظ سے ہدایت بھی دی ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک فطری ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دودھ پیے، چنانچہ وہ ماں کی چھاتیوں سے جب چمٹتا ہے دودھ چوستا ہے تو یہ بالکل ایک فطری عمل ہوتا ہے۔ یہ ہدایت بھی خداوند تعالیٰ نے فطری طور پہ اس پہ دی ہے۔ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر زندگی کی راہ اور ہموار کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو خیر و شر کا شعور دیتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی خیر و شر کا شعور نہیں رکھتا، یعنی ایول اور گڈ کے بارے میں اس کی جو اویئرنیس ہے وہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی دیکھیے تدریج ہے کہ ایک بچہ جب شروع سے پیدا ہو کے نوجوان ہو رہا ہے تو اس کی جو مختلف صلاحیتیں اس کے اندر نمودار ہونی ہیں وہ بھی تدریج سے ہونی ہیں۔ شروع میں وہ ایک ناتواں بچہ ہے اور آہستہ آہستہ ماں باپ کی پرورش سے اور معاشرے کی دیکھ بھال کے نتیجے میں وہ ایک توانا اور تندرست انسان بن جاتا ہے اور اس کے اندر پھر وہ خیر و شر کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ دیکھیے یہ دوسری آیت ہے، یہ بھی اسی تدریج کو بیان کر رہی ہے۔ پہلے کہا گیا الذی خلق فسوی، کہ پیغمبر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون تدریج کو دیکھیے جا بجا کار فرما کیا ہے، دنیا میں پیدا کیا تو پھر تصفیہ کیا آہستہ آہستہ، یعنی گویا کہ جو جنین کے جو مراحل ہیں، جو فیٹس کے مراحل ہیں ماں کے پیٹ میں، وہ مختلف فیزز سے گزرے اور پھر اس میں اس کو نک سک سے درست کیا، اس کو پرفیکٹ کیا، اس کے اندر جان پھونکی۔ پھر دوسری مثال یہ دی گئی الذی خلق فسوی کے بعد والذی قدر فہدی، یعنی تقدیر ٹھہرائی، اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کے مطابق تدریج سے وہ اس کو رہنمائی بھی پیش کی۔ پھر دیکھیں یہ تیسری آیت آتی ہے جو استاذ کے لیے جس کا ترجمہ باعث خلجان بنا اور پھر اس کو انہوں نے ترجمہ بالآخر غور و خوض کے بعد خود یہ بتایا کہ کلام عرب میں اس کا ترجمہ ایک اور اس لفظ کا موجود ہے اور اس سے اعتنا نہیں برتا گیا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ والذی اخرج المرعى، یہ تیسری آیت ہے، یعنی جو تیسری تدریج بیان ہو رہی ہے، فجعلہ غثاء احوا، یعنی وہ ہے کہ جس نے سبزہ اگایا، والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا۔ اب یہاں پہ اصل میں مسئلہ پیدا ہوا کہ عام طور سے فجعلہ غثاء احوا کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، پھر اس کو سیاہ خس و خاشاک بنا دیا، گویا کہ ایک پامالی کی سی تعبیر ہے کہ ایک چیز جو ہے الذی اخرج المرعى، اور ایک چیز کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو بالکل برجھا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ استاذ حمید الدین فراہی کو یعنی ظاہر ہے اسی سورہ کے نظم کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کہ یہاں پہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ اصل میں ایسے ہے کہ جیسے ایک چیز شروع ہوئی اور پھر پرفیکشن تک پہنچی، یعنی خلق فسوی قدر فہدی۔ تو اب یہ جو کہا گیا فجعلہ غثاء، پھر کہا گیا الذی اخرج المرعى، پھر کہا کہ فجعلہ غثاء احوا، تو یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ پرفیکشن تک نہیں پہنچی بلکہ اختتام تک ہی پہنچ گئی۔ گویا کہ ترجمہ لوگ جو یہ کرتے ہیں عام طور سے کہ سبزہ اگایا اور پھر اس کو سیاہ خس و خاشاک کر دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، سورہ کا نظم بھی یہ کہہ رہا ہے اور جو قانون تدریج بیان ہوا ہے اس کی روح سے بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کہا جاتا کہ سبزہ پیدا کیا اور اس کو پھر بالکل عروج پہ پہنچا دیا، باغ و بہار کر دیا، اس کے اندر سبزی اور شادابی پیدا کر دی۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم اس کے تراجم دیکھتے ہیں تو غصہ کا ترجمہ عام طور سے خس و خاشاک کیا جاتا ہے اور احوا کا ترجمہ کالک کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے سورہ کا نظم بھی درم بھرم ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ تدریج جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک چیز کے شروع ہو کے پرفیکشن کی طرف جانے کے بجائے یہ شروع ہو کے بالکل خاتمے کی طرف کیسے چلا گیا، ایک چیز کے اندر پراگندگی پیدا ہوگی، وہ ختم ہوگی۔ خواتین حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا
استاذ امین احسن اصلاحی نے اس بات کو بیان کیا کہ ان کے اپنے استاذ نے 40-45 سال تک اس لفظ پہ غور کیا اور بالآخر پھر وہ عربی زبان میں ان نظائر تک پہنچے جہاں ان کو یہ پتہ لگا کہ جو غصہ کا لفظ ہے یہ ازداد میں سے ہے۔ ازداد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ازداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک لفظ ہے اس کے دو اپوزٹ میننگز ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قر عربی زبان میں ہے، اس میں ہے، اس کا مطلب حیض بھی ہے اور نفاس بھی ہے، اور بھی اس کی مثالیں ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی غصہ ازداد میں سے ہے، جیسے اس کا مطلب خس و خاشاک ہے، گندہ چیز ہے جو سبزے میں ہے، بالکل ویسے ہی شاداب سبزے کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ اور پھر اس میں آپ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں بہت سارے نظائر پیش کر دیے اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ عربی زبان میں یہ ایسے استعمال ہوا ہے، ایسے استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ یہاں پہ یعنی جیسے وہ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے خس و خاشاک کے مفہوم میں، بالکل ویسے ہی سرسبزی کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بات پھر تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن ایک مشکل پھر بھی رہتی ہے، اور وہ یہ کہ احوا جو ہے، کہ ہم یہ کہیں گے کہ سرسبز و شاداب تو ہم نے کہہ دیا سا کا ترجمہ، لیکن احوا کا ترجمہ اگر آپ جیسے کہ ترجمہ کیا جاتا ہے کالا ہونا یا کالک ہونا، تو سبزی تو ظاہر کالی نہیں ہوتی، وہ تو شادابی جو ہے وہ اس کے اندر ایک سبز رنگ پایا جاتا ہے۔ سو اس میں بھی استاذ نے کریکشن کی اور یہ کہا کہ دیکھیے عربی زبان میں جو احوا کی صفت آئی ہے یہ اگرچہ کالے ہی کو بیان کرتی ہے، لیکن یہ اس کالک کو بیان نہیں کرتی جو بوسیدگی کے لیے آئی ہے، بلکہ کسی چیز کے گھنے ہونے کو بیان کرتی ہے۔ جب کوئی چیز بہت گھنی ہوتی ہے تو وہ سیاہی مائل ہو جاتی ہے، یعنی ایسی سبزی جو سیاہی مائل ہے، ایسی گرینری جو بلیکش ہو گئی ہے۔ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب گھنا سبزہ ہوتا ہے اس کا جو رنگ ہے وہ سیاہی مائل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں احوا کی جو صفت ہے یہ اصل میں خود اشارہ کر رہی ہے کہ یہ اس کالک، بلکہ انہوں نے یہاں تک یہ بیان کیا ہے اپنے ہاں کے احوا کا جو لفظ ہے یہ کہیں بھی کلام عرب میں اس مفہوم میں آتا ہی نہیں ہے جس مفہوم میں ہم کالا بولتے ہیں، یعنی بوسیدگی کے لیے کالا وہ آتا ہی نہیں ہے۔ ہر جگہ جہاں پہ بھی احوا آیا ہے وہاں پہ وہ اس کالا رنگ کے لیے بولا گیا ہے کہ جو سرسبزی اور شادابی کی وجہ سے کالک کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یعنی ڈیپ بلیک جو ہوتا ہے، گویا کہ بلیکش، ایسا گرین جو کہ بلیکش ہو رہا ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہاں احوا کے بارے میں جو ترجمہ عام طور سے لوگوں نے کیا بلیک، اور اس سے مراد لیا کہ وہ چیز جو خراب و بسیدہ ہو گئی ہے، یہاں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ احوا سے مراد یہ وہ بلیکشنس ہے جو خود شادابی کو بیان کر رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہیں سے کہا کہ دیکھیے احوا کے اندر اگر یہ شادابی کا پہلو ہے بلیکنس کا، تو آپ غصہ کا ہم یہاں وہ ترجمہ کریں گے جو اس کے مطابق ہے۔ غصہ کے دونوں ترجمے پاسبل ہیں، ایک ترجمہ خاص و خاشاک ہونا ہے اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے سبزی، یعنی بالکل شاداب ہونا ہے۔ تو احوا کی صفت چونکہ شادابی کو بیان کرتی ہے، تو چنانچہ غصہ کا جو لفظ ہے یہاں پہ اپنے اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے جو خود شادابی کو بیان کرتا ہے۔ گویا کہ یہاں پہ سبزے کی جو لہلہاہٹ ہے، سبزے کا جو سیاہی مائل ہونا ہے، شادابی کی وجہ سے وہ بیان ہوا ہے۔ اور اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو دیکھیں الفاظ بالکل آیت کے ترجمے کے مطابق بیٹھتے ہیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ والذی اخرج المرعی، یعنی یہ وہ ہے جس نے نباتات اگائے اور پھر ان کو سبزی مائل سیاہ کر دیا، پھر اس سبزے کو سیاہی مائل کر دیا۔ گویا کہ ایسا سبزہ جو سیاہی مائل ہے یہ پھر اس کی ایکسٹریم پرفیکشن کو بیان کر رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ بات سامنے آتی ہے تو سورہ کی نظم کے لحاظ سے بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ جو سبزی بیان یعنی شادابی بیان ہوئی ہے وہ بالکل وہ شادابی ہے کہ جو کسی چیز کی عروج کو بیان کرتی ہے۔ گویا سبزہ پیدا کیا اور پھر اس سبزے کو عروج پہ پہنچا دیا اور اس کو لہلہاتا ہوا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں خواتین و حضرات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک لفظ کی تصحیح بھی کی، یعنی لغت میں اضافہ کیا کہ غصہ کا لفظ صرف کوڑے کرکٹ کے لیے نہیں آتا بلکہ شاداب سبزے کے لیے بھی آتا ہے، لہلاتے ہوئے سبزے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ ازداد میں سے ہے، یہ ایسا لفظ ہے جس کے دونوں معنی ہیں، اور یہ دوسرا معنی جو ہے اہل لغت جو ہے یہ چوک گئے ہیں، ان کے سامنے یہ نہیں آیا، یعنی یہ جو سبزے والا یعنی شادابی والا جو غصہ کا ترجمہ ہے اس کو انہوں نے بتایا، اور پھر احوا کی درستی کی اور یہ بتایا کہ دیکھیے احوا کا جو لفظ جس کالک کے لیے آتا ہے یہ اس کالک کے لیے نہیں آتا جو بوسیدگی کے لیے، پراگندگی کے لیے ہوتا ہے، بلکہ سیاہی، جو کہ ایسی سیاہی کی جو کالک مائل ہوتی ہے تاکہ کسی چیز کی شادابی کو بیان کرے۔ تو خواتین حضرات آپ سے مقصد یہ تھا کہ استاذ کی یہ تحقیق بیان کی جائے۔ آپ میں سے جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ استاذ کی کتاب مفردات القرآن کو ضرور دیکھ لیں، اور جو نہیں واقف ہیں وہ ان کے شاگرد استاذ امین احسن اصلاحی کی جو تفسیر سورہ اعلیٰ ہے جس میں یہ لفظ آیا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں انہوں نے اردو زبان میں اور کچھ عربی کے اشعار سے مختصر بہت طور پہ اپنے استاذ کی رائے بھی یہ بیان کر دی ہے
اور یہ بتایا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی اس سلسلے میں ایک تحقیق ہے. آپ اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اور یہ اس سے ہی آپ اندازہ لگائیے کہ استاد امین الدین فرحی کی جو دسترس ہے، ان کی جو دستگاہ ہے عربی زبان میں، وہ کتنی غیر معمولی ہے. اور انہوں نے کسی ردی تعویل کو کبھی قبول نہیں کیا، انہوں نے توقف کیا، یعنی انہوں نے انتظار کیا کہ جب تک وہ ایک بات کے صحیح تہ تک نہ پہنچ جائیں، لیکن انہوں نے اپنی ترجمے میں کبھی اس چیز کو داخل نہیں کیا. اور آپ اردو تراجم میں جب دیکھیں گے اکثر جگہ پہ، اور عربی تراجم بھی دیکھیں گے، تو آپ کو ہر جگہ یہ چیز نظر آئے گی کہ گویا کہ سورہ کا جو نظم ہے وہ اس کے مطابق یہ لفظ آگے نہیں بڑھ رہا. آپ نے سورہ کے نظم کو بھی پیش نظر رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ احوا کی صفت کو بھی پیش نظر رکھا، اور یہ بتایا کہ یہاں پہ اس کو اگر آپ اس کو ملوز رکھیں گے تو غصہ کا ترجمہ آپ سے آپ سرسبز سبزئی کے مفہوم میں کیا جا سکتا ہے. میں یہ آپ سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو جب بھی موقع ملے، آپ اگر عربی نہیں جانتے تو استاذ امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن کے اندر آخری جلد میں سورہ اعلیٰ کی تفسیر اور اس آیت کو پڑھ لیں. آپ کو استاذ حمید الدین فرحی کی اس تحقیق کا جو ایک غیر معمولی پہلو ہے وہ مزید آپ پہ آشکارا ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.